السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ؟ اب آلموسٹ ہمارے جو ہیں وہ کورس پلان کمپلیٹ ہے ہمارا. ایتھنولوجی اینڈ رول آف میوزیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ایتھنولوجی کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد میں رول آف میوزیم کے حوالے سے کچھ ڈاکیومنٹریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اسی کے ساتھ میں کامنٹری کروں گی کہ میوزیم کا کیا رول ہے پاکستان کے حوالے سے. اوکے. ہم لوگ ایتھنولوجی کو پہلے پڑھ رہے ہیں. ویسے تو یہ ایتھنولوجی کا سوال اتنا زیادہ کامن نہیں ہے, آتا نہیں ہے ایگزام میں, یونیورسٹی کے ایگزام میں, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس کا کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے. ایتھنولوجی جو ہے, سوری میں نے ٹائمر نہیں سیٹ کیا تھا, ایسا نہ ہو کہ میں جو ہوں وہ کم کلاس لے لو. چلیں جی, ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں. ایتھنولوجی جو ہے وہ جس ورڈ سے نکلا ہے وہ گریک ورڈ ہے. آپ کو پتا ہے زیادہ تر جو ہے ہمارے پاس جو ورڈز نکلے ہیں وہ گریک اور لیٹن زبان کے ورڈز جو ہے یوز کیے جاتے ہیں. گریک ورڈ ہے ایتھنوس. ایتھنوس کا مطلب ہے نیشن, اور یہ اینتھروپولوجی کی برانچ ہے. ہم نے شروع کی کلاسز میں ڈسکس کیا تھا, کو یاد ہوگا, جس میں ہم نے سبجیکٹ میٹر ڈسکس کیا تھا. اس میں بتایا تھا کہ سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی کا جو ہے وہ کیا آسپیکٹ ہے. اینتھروپولوجی سب فیلڈ ہے سوشیولوجی کی, اور اینتھروپولوجی بعض اوقات جو ہے لوگ اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کو ایک ہی انداز میں لیتے ہیں. جیسے قائد اعظم یونیورسٹی میں سوشیولوجی کی ڈگری نہیں دی جاتی, سوشل اینتھروپولوجی کی ڈگری دی جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے اس میں اینتھروپولوجی میں ڈفرینس ہے. اینتھروپولوجی جو ہے پاسٹ کو بھی اور کلچرز کو زیادہ کلچرز کو زیادہ جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے. اچھا, یہ برانچ ہے اینتھروپولوجی کی, اور یہ ایتھنولوجی کیا کرتی ہے, کمپیئر کرتی ہے, اینالائز کرتی ہے مختلف لوگوں کو, ان کے تعلقات کو اور ان کے کلچرز کو. آپ کہیں گے یہ تو چیز جو ہے آپ کو سوشیولوجی کے آسپیکٹ میں بھی نظر آتی ہے. تو بالکل ایسی ہی بات ہے, کیونکہ اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی ایک ہی فیلڈ کے حصے ہیں دونوں, ریلیشن شپ کو دیکھنے کے, ریلیشن شپ کو سمجھنے کے. تو ایتھنولوجی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کلچر کو دوسرے کلچر سے کمپیئر کرنا, اس کو اینالائز کرنا, اور دونوں کلچر کے اندر جو خصوصیات ہیں ان دونوں کو دیکھنا کہ وہ لوگوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں, لوگ اس کی وجہ سے کس طرح بات کرتے ہیں. جیسے جیپنیز کلچر کو اور آپ کمپیئر کریں امریکن کلچر سے, تو بالکل ڈفرینٹ کلچر ہے. جیپنیز کلچر کرٹیسی والا کلچر ہے, دوسروں کو ریگارڈ کرتا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ کوپریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ امریکن کلچر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. کوپریشن وہاں پر بھی ہے, لیکن وہاں پر ہر ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ ان کا اپنے کلچر کا حصہ ہے کہ وہ ماں باپ کے آسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا, بلکہ وہ 18-19 سال کی عمر کے بعد اپنا گھر چھوڑ کر اپنی لائف خود بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو کلچر کے ڈفرینٹ آسپیکٹ کو اسٹڈی کرنا, ان کو کمپیئر کرنا, ان کی آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو کمپیئر کرنا, ساتھ میں ان کی ڈفرینسز کو کمپیئر کرنا اور سملیرٹیز کو بھی کمپیئر کرنا. دونوں میں جو باتیں قدر مشترک ہے, جیسے جمہوریت ہے, پیس ہے, آنیسٹی ہے, ٹروتھ ہے, اور یہ جو ہے کریکٹرسٹک ہو سکتا ہے سملر ہو معاشرے میں, دو کلچرز میں, دو سوسائٹی میں ہو سکتا ہے ڈفرینس ہو. سوشو کلچر میں اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر ہم فزیکل فیچرز کی بات کرتے ہیں تو دو کلچر کو اگر آپ کمپیئر کریں تو امریکن کلچر میں خواتین بھی لمبی ہوتی ہیں, جبکہ پاکستانی کلچر میں خواتین آپ کو لمبی نظر نہیں آتی. امریکن کلچر میں خواتین جو ہیں وہ سارے کام کرتی ہیں جو مرد کرتے ہیں, جبکہ پاکستانی کلچر میں خواتین وہ سارے کام کرتی ہیں جو مرد کرتے ہیں, لیکن ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے جو کام ہے وہ عورتیں کریں گی, اور عورتوں کے کام بس گھر چلانا ہے, ہوم مینج کرنا ہے, تو وہ ضرور کریں گی, چاہے وہ جاب کریں, چاہے وہ دنیا کو فتح کر دیں, وہ پرائم منسٹر بن جائیں, لیکن گھر چلانا پھر بھی ان کو ہے. تو دونوں کے آسپیکٹ یہ ڈفرینس ہے. سملیرٹیز بھی آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ اسٹڈی کرنے کو, سائنٹیفک انداز سے اسٹڈی کرنے کو ایتھنولوجی کہتے ہیں. اس کے اندر کیسے کیا جاتا ہے یہ, اس کے اندر جو ایتھنوگرافی کا ایک کانسیپٹ ہے,
اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہے ایتھنوگرافی, ایک ٹیکنیک ہے, ایک میتھڈولوجی ہے, ایک میتھڈ ہے, ریسرچ کا میتھڈ ہے, جس کے ذریعے سے کلچر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, کلچر پر تحقیق کی جاتی ہے, اس کو انالائز کیا جاتا ہے, اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے اس کے ریزلٹس کو, اور جو ڈیٹا جو لیا ہے سوسائٹی کا اس, ٹھیک ہے. جیسے آپ یہ کر لیں کہ ہم کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب کے کلچر کو سندھ کے کلچر کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو پنجاب کے کلچر آسپیکٹ سے ڈیٹا لیا, وہاں پر اس کلچر میں جا کر سوسائٹی سے ڈیٹا لیا, پھر سندھ میں آ کر ڈیٹا لیا مختلف جگہوں سے, شہروں سے اور گاؤں سے, گوٹھوں سے, ہر طرح سے لیا. یا آپ صرف گوٹھوں کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں, سندھ کے گوٹ اور پنجاب کے گوٹ, تو صرف گوٹھوں سے لیں گے. اور آپ چاہ رہے ہیں صرف سندھ کے اربن کلچر اور پنجاب کا اربن کلچر, تو صرف اس کا ڈیٹا لیں گے. اور ہو سکتا ہے آپ اوور آل پورے پنجاب کا لینا چاہ رہے ہو, اوور آل پورے سندھ کا لینا چاہ رہے ہو, جس میں اربن اور رورل دونوں ایریا شامل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا لینا چاہ رہے ہیں. تو ڈیٹا ہونا ضروری ہے. تو ڈیٹا کیسے ہوگا؟ ڈیٹا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریسرچ کے بنیادوں پر ہوتا ہے, اور ریسرچ آپ ابھی پڑھ نہیں رہے, ریسرچ آپ آگے جا کے پڑھیں گے, لیکن ہم کوشش کریں گے آپ کو یہاں تھوڑا سا سمجھا دیا جائے کہ کیسے ہوتا ہے, یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے. سو ایتھنولوجی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایکیڈیمک فیلڈ میں 18ویں صدی سے آیا ہے. 18ویں صدی کا مطلب ہے 1700 سے آیا ہے, بہت پرانا ہے. یورپ سے شروع ہوا ہے, یورپ میں شروع ہوا ہے, اور یورپ میں جو ہے وہ کمپیئر کیا جاتا تھا دیکھنے کے لیے کہ انسان کس انداز سے رہتا ہے, کیسے کرتا ہے. لوگ ناولز لکھتے تھے اس پر, بہت لوگوں نے جو ہے وہ ریسرچرز نہیں بھی تھے جو وہ بھی انٹرسٹڈ تھے کہ کلچرز کس طرح کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ٹریولرز تھے, ہسٹورینز تھے, اور جو ٹریولرز اور ہسٹورینز تھے انہوں نے تو مختلف ملکوں کے کلچر کو اسٹڈی کیا, مختلف کلچر کو ڈیٹیل میں لکھا, سفر نامے لکھے لوگوں نے اس پر. اور آپ کو یہ آج تو بہت زیادہ کامن ملیں گے, لیکن اس زمانے میں یہ کامن نہیں تھے. یعنی کہ آپ اگر دیکھیں آج 21 سینچری ہے تو 400 سال آلموسٹ ہو گیا, 18, 19, 20, 21, تو 400 سال بعد یا 350 سال بعد جو ہے وہ پہلے وہ ریسرچ اتنی کامن نہیں تھی, تو لوگ جو ہے دوسرے انداز سے اس کو کرتے تھے, اسٹڈی کرتے تھے انسانوں کو, ٹھیک ہے. اچھا, ایتھنولوجی میں جو ہے جو یوز کیا جاتا ہے ڈیٹا, وہ کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, تاکہ سوسائٹی اور کلچر کے بارے میں وہ باتیں بتائی جا سکیں, جنرلائز کیا جا سکے, باتیں بتائی جا سکیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, لوگ کیوں اس طرح کام کر رہے ہیں. میں اس کی آپ کو ایگزامپل, بہت اچھی ایسی ایگزامپل دیتی ہوں. میں ایک ڈسکوری پہ ایک پروگرام آتا تھا, ٹیٹو, ٹیبو نہیں, ٹیٹو, TATOO, ٹیٹو. جو ٹیٹوز آپ بناتے ہیں نا جسم پر, جو ہم مختلف اس سے کرتے ہیں, ٹیٹوز بنتے ہیں, یا چاہے پرماننٹ ٹیٹوز ہوں یا ٹیمپرری ٹیٹوز ہوں, لیکن ٹیٹوز بنانے کے یہ ٹیٹوز پر جو ہے نا ایک امریکن نے PhD کرنا تھا. اس نے کہا میں ٹیٹوز پر PhD کروں گا. اس نے PhD کے لیے جو ہے وہ افریقہ کی کنٹریز کو چوز کیا. اس نے کہا میں جاؤں گا وہاں پر, اور ہر ایک گاؤں میں جاؤں گا, اور ہر گوٹ میں اور گاؤں میں جا کر وہاں پر گوٹ اور گاؤں نہیں ہوتا, ٹرائب ہوتا ہے, ہر ٹرائب میں جاؤں گا, ہر قبیلے میں جاؤں گا, ایک دن وہاں بیٹھوں گا, ان کے کلچر کو اسٹڈی کروں گا, پھر دوسرے دن میں دوسرے کلچر میں جاؤں گا. اس طرح میرا PhD ہو جائے گا اتنے دنوں میں. تو جب اس نے اسٹارٹ کیا تو اس نے یہ کیا کہ وہ اپنی جب ایتھنولوجی کی ریسرچ کرتے ہیں تو ڈاکیومنٹریز بھی بناتے ہیں لوگ, آڈیو اور ویڈیو دونوں کو ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں تاکہ وہ کوئی چیز بھول نہ جائے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لکھتے ہیں اور دیکھ نہیں پاتے, تو آپ کو ڈیٹیل اسٹڈی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کا پورا ماحول نظر آنا چاہیے. تو ویڈیو بھی جو ہے وہ اجازت لے کر ویڈیو نکالی جاتی ہے. تو وہ ڈاکیومنٹری وہ بنا رہے تھے. جو وہ پہلے قبیلے میں گئے, ٹرائب میں گئے, تو ان کو پتہ چلا کہ پہلے دن تو ٹرائبل کے لوگوں نے اس سے کوئی بات ہی نہیں کی, مطلب کام کی بات ہی نہیں کی, صرف اپنی مہمان نوازی کی, اس کو کھانا کھلایا, اچھی طرح سے رکھا, اس کی باتیں سنی, اس کی لائف سٹائل کو ڈسکس کیا, لیکن ان کی لائف سٹائل کو ڈسکس نہیں کیا. اس نے کیا کہا, اس نے ایک دن چھوڑ دیا, اس نے کہا ویٹ کرتے ہیں کہ کیا ہے. پھر اس نے آہستہ آہستہ وہاں پر اس نے کہا میں چند دن یہاں رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اس نے کہا رہ لیں. چند دن میں اس کو یہ پتہ چلا کہ مطلب اسٹڈی کیا, اس نے آبزرو کیا, تو یہ پتہ چلا کہ یہ ٹیٹوز جو ان کے جسم پہ بنے ہوئے ہیں, پورے جو کارف کیے ہوئے ہیں ان کے جسم کے اندر کھدے ہوئے ہیں,
وہ ٹیٹوز، ہر ٹیٹو کے پیچھے ایک کہانی ہے. پہلے تو اس نے یہ دیکھا کہ سب کے جسم پر سیم ٹیٹوز نہیں بنے ہوئے، ہر ایک جسم پر ایک الگ قسم کا ٹیٹو ہے، اور بہت سارے ٹیٹوز ہیں لیکن وہ الگ ہیں. اب اس کو دماغ میں یہ سمجھ نہ آیا کہ یہ الگ الگ کیوں ہیں. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ اس ٹیٹو کا مطلب کیا ہے. تو اس نے اس کے پیچھے پوری اس کی ہسٹری سنا دی کہ یہ ٹیٹو کو حاصل کرنے کے لیے اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. وہ بندہ جو پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ اتنے سارے قبیلوں کا کر لے گا، یہ ایک ایک قبیلے میں اس کو 6 مہینے لگ گئے، اور اس نے اتنے سارے پروگرامز بنائے کہ اس نے ہر قبیلے پر جو ہے اتنی تحقیق کی کہ اس کے ایک کتنے ملٹیپل پی ایچ ڈیز نظر آتے ہیں. اور اس نے جو ہے پی ایچ ڈی کو روک کر اس کو اتنا فیسینیٹ کیا، یہ چیز اتنی انٹرسٹنگ لگی یہ چیز، کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہر قبیلے سے ایک ٹیٹو ارن کروں گا. اس کا مطلب کیا ہوا ارن کروں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹیٹو کو بنانے کے پیچھے آپ کو وہ ایوارڈ کی طرح حاصل کرنا ہے. وہ تمغے ہیں، وہ تمغے ہیں سارے ان کے، یعنی تمغہ آپ کو ملنا ہے، کوئی ایوارڈ ملنا ہے، تو آپ کو پوزیشن ملنی ہے. تو کیا ہوتا ہے آپ کو کیسے دی جاتی ہے پوزیشن؟ آپ کو پوزیشن کس طرح دی جاتی ہے؟ آپ کو پوزیشن دی جاتی ہے کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں گے. پہلے آپ نے رن کیا تو فاسٹ رن کیا تو آپ کو گولڈ میڈل ملا. تو یہ ہر ٹیٹو میڈل تھا اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ سب سے جو اس کو آسان لگا ہوگا، جس کا یہ امتحان پاس کر سکتا ہوگا، تو اس نے وہ ٹیٹوز کو چوز کیا اور اس نے وہ چیز وہاں پر سیکھی، اور پھر وہ ثابت کر کے دکھائی کہ میں اس ٹیٹو کو کا حقدار ہوں، یہ ٹیٹو بنایا جائے. اس طرح یہ ہر قبیلے میں جاتا تھا، 3 4 مہینے 2 مہینے رہتا تھا، اور وہاں پر ہر قبیلے سے ایک ٹیٹو وہ ارن کرتا تھا تمغے کے طور پر، اور اپنے جسم پر وہ کاف کرواتے تھے، اور پھر وہ آگے جاتا تھا. تو آپ سوچیں کہ ایک کلچر کو اسٹڈی کرنا ایک آسان کام نہیں ہے. آپ بیٹھے بیٹھے کلچر کو اسٹڈی نہیں کر سکتے، آپ کو بہت دن چاہیے. اس کی ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں جو پاکستان کے حوالے سے. ایک عورت جو ہے وہ کینیڈا سے آئی تھی، نہیں یہ شاید جرمنی سے آئی تھی، آئی ڈونٹ نو ریمبر دا ایکچوئل پلیس، میرے خیال سے جرمنی کی تھی. آپ کو شاید پتا ہو، آپ دیکھیے گا اس کا گوگل کر کے دیکھیے گا کہ وہ جرمن کی تھی کہ کینیڈا کی تھی. تو ایک عورت آئی تھی، انہوں نے پنجاب کے کلچر پر پی ایچ ڈی کرنا تھا. ان کو پنجاب کا کلچر بہت اٹریکٹ کرتا تھا. وہ خاتون آئی تھی کہ پنجاب کے کلچر کو وہ 6 مہینے میں اسٹڈی کر لیں گی، لیکن پنجاب کا کلچر اتنا ورسٹائل تھا کہ اس کو صرف لینگویج کو سمجھنے میں 6 مہینے لگ گئے. اس کے بعد سے لینگویج کو سیکھنے کے بعد، ان کے انداز کو سیکھنے کے بعد، اس نے مختلف گاؤں میں مختلف مہینہ 1.5 مہینہ مختلف جگہوں پر گزارا پنجاب کے کلچر کو دیکھنے کے لیے، کبھی شادیوں کا، کبھی مختلف کلچرز دیکھے. اور پھر 2 سال کے بعد اس نے اپنا پی ایچ ڈی پنجابی کلچر پر کمپلیٹ کیا. ایتھنولوجیکل، جو اس کو کہتے ہیں ایتھنولوجیکل، اس نے کیا. اور اس نے جو طریقے کا استعمال کیا تھا وہ ایتھنوگرافی تھا. یہ دیکھیں، یہ ایتھنوگرافی اس کو استعمال کیا اس نے، اور جو ہے وہ پنجابی کلچر پہ کیا. لیکن وہ اس سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے جو ہے پنجابی کلچر پر کتابیں لکھنا شروع کر دی، اور پھر وہیں پر پاکستانی سے بھی شادی کر لی، اور وہیں پر پنجاب میں اپنا جو ہے گھر لے لیا، اور وہیں پر رہنے لگ گئی. پنجاب کے کون سے علاقے میں آئی ڈونٹ نو، لیکن پنجابی کلچر پر اس کا پی ایچ ڈی موجود ہے. تو ایسی ایتھنولوجیکل جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ لیندی ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، اور ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، کیونکہ بیہیویئر کو آپ چند دنوں میں نہیں جان سکتے. بیہیویئر کو آپ کو جاننا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لینا پڑے گا. اس میں رول اور فنکشنز کیا ہیں اس کے؟ گولز اور فنکشنز اس میں جو ہیں وہ ہے پہلے ریکنسٹرکشن آف ہیومن ہسٹری. ایتھنولوجی کا گول یہ ہے کہ جو آبادیاں، جو کلچر ابھی موجود ہیں ان کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو کلچر ابھی نہیں ہے، فار ایگزامپل موہنجو-ڈارو، ہرپا، ٹیکسلا، مصر کی ہسٹری کا، مصری کلچر، جو ایجپٹ کا کلچر، جو فیروز کے زمانے کا یا فرعون کے زمانے کا جو کلچر، جس کی ابھی صرف نشانیاں ملتی ہیں ہمیں، وہ ماچو پیچو ایک اور کلچر ہے، بہت بہت پرانا کلچر ہے، آپ اس کے نام دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ کلچر ہے جو اب اس کا اس زمانے کا کوئی شخص موجود نہیں، زندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین تلے دب گئی ہیں، روئنز ہو گئی ہیں. آرکیولوجسٹ نے ان کو فائنڈ کیا، ان کو ڈھونڈا، ان کی شہر جو ہے صاف کیے، پورے پورے شہر نظر آتے ہیں. آپ نے موہنجو-ڈارو، ہرپا، اور اس کا اگر آپ ویڈیوز دیکھیں، چند ویڈیوز تو میں دکھاؤں گی، میوزیم کی دکھاؤں گی، لیکن یہ باقی دیکھیں آپ تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا
کہ دوبارہ سے ہیومن ہسٹری کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. میوزیم جو ہے ہمارا یہ ٹاپک میں میوزیم بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ اس لیے ہے کہ جب پہلا اس کا مقصد جو ہے وہ میوزیم میں یہ ہسٹری کو رکھا جائے. جیسے بھٹ شاہ آپ جائیں گے تو وہاں پر جو بھٹ شاہ کا جو مزار ہے وہیں پر میوزیم ہے بھٹ شاہ کا, تو اس میں جتنی بھی فوک سٹوریز ہیں, انہوں نے جتنا بھی لکھا ہے اس زمانے کی چیزیں لکھی ہیں سندھ کے کلچر کے حوالے سے, سندھی کلچر کے حوالے سے, وہ ساری چیزیں اس میوزیم میں موجود ہیں. اور یہ ہمارا ورثہ ہے. ہمیں یہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ ہمارے سندھی کلچر میں کون سے پرسنالٹیز تھیں. اس طرح میوزیم کے اندر جو ہے یہی ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کر کے میوزیم میں شو کیا جاتا ہے. جیسے موہنجو-دڑو, ہڑپا اور ٹیکسٹلا جائیں گے تو وہاں ان کے اپنے اپنے میوزیم کیوں ہیں. میوزیم میں وہ دکھایا جاتا ہے, وہ یہ ایتھنولوجسٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو ڈسیفر کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کو اینالائز کرتے ہیں اور پھر اس کی سٹوریز بنا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں, لوگوں کو پیش کرتے ہیں. دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ کلچرل انویریئنس بنانا, فارمولیٹ کرنا. کیا فارمولیٹ کرنا, کلچر انویریئنٹس کیا ہوتے ہیں کہ کلچر کے اندر جتنے بھی آسپیکٹ ہیں, ان کے نارمز کیا تھے, ان کے بلیفس کیا تھے, ان کے مورلز کیا تھے, کون سی ویلیوز تھی ان کے آرٹ کون سا استعمال کرتے تھے, لاس کیا تھے ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی, نالج, یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں معلوم کرتے ہیں. گول میں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ فارمولیٹ کیا جائے. پھر وہ ان کے اندر کون سے ٹیبوز تھے وہ دیکھے جائیں. جیسے ہم نے انسیسٹ ٹیبو کہا تھا, فرعون کے زمانے میں یہ انسیسٹ ٹیبو آپ کو نظر آتا ہے. وہ وہاں اس زمانے میں ایسا تھا جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر فرعون جو تھا, جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا, وہ یا تو اپنی بہن سے شادی کرتا تھا یا اپنے وہ ماں سے شادی کرتا تھا, کیونکہ ان میں الاؤ نہیں تھا کہ وہ رائل فیملی سے باہر شادی کرے. اور رائل فیملی میں سب سے نزدیک یہی دو ہوتے تھے, کیونکہ وہ باقی کو فیملی کنسیڈر نہیں کرتے تھے. اچھا, تیسرا اس کا جو چوتھا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جنرلائزیشن کرنا کہ ہیومن کی نیچر تبدیل ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی, کہ پہلے بھی ایسے تھے آج بھی ایسے ہیں, کمپیئر کرنا, سملیرٹیز نکالنا, ہیومن کی نیچر کو اسٹڈی کرنا. پھر نیکسٹ ہے کہ آپ 19 سینچری کے جو فلاسفرز ہیں اس کے اندر ہیگل, مارکس اور اسٹرکچرل فنکشنلزم کے جو ہربرٹ اسپینسر اور ہیں, یہ جو ہے انہوں نے 19 سینچری میں فلسفی کے حوالے سے بڑا کرٹیسائز بھی کیا اس چیز کو کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایتھنولوجی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا, تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں, ہم پازیٹیو وے کی طرف جا رہے ہیں یا نیگیٹو وے کی. جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا موہنجو-دڑو اور ہڑپا والے زیادہ سویلائز تھے, اور ہماری کچی آبادیاں دیکھیں حالات برے ہیں. ہمارے خود کے گلی محلوں میں آپ دیکھ لیں کہ گٹر یا سیویج سسٹم کتنا گندا بنا ہوا ہے, کوئی سسٹم سے گھر نہیں بنے ہوئے, ٹیرے میرے یہاں وہاں ہر جگہ بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہوا ہے کہ ہم نے اتنے سالوں بعد بھی, اتنے ہزاروں سالوں بعد بھی ہم نے کیا ترقی کی, کیا پایا, کیا کھویا. رول اور فنکشن میں دوسرا ہے ایتھنولوجی جو ہے ڈیولپ کرتا ہے مختلف طریقے کا, جس سے آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر آرام سے انویسٹیگیشن کر سکیں مختلف کلچر کی. پیڈاگوگیکل کا مطلب ہے ایکیڈیمک, مینس ایجوکیشن کے حوالے سے. کلچر اینتھروپولوجی مینس کہ ان کو صرف کلچر کو فوکس کریں. ایکیڈیمیا کا الگ فوکس ہو سکتا ہے, کلچر کا الگ فوکس ہو سکتا ہے. اسی کے اندر ڈومیننٹ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے, اس میں آپ کو نظر آتا ہے. دوسرا جو ہے وہ گریٹ برٹن ہے, جس نے اس حوالے سے مختلف کام کیے ہیں ان سم پارٹ آف دا ورلڈ. جیسے ہم نے بتایا کہ یہ رول آف فنکشن جو ہے وہ ادا کیا گیا. اس میں جیسے آپ دیکھیں یہ لائف سٹائل پتہ چلتا ہے آپ کو, یہ پکچرز جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ دیکھیں کیسے زندگی گزارتے تھے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ عورت کا کیا رول تھا, مرد کا کیا رول تھا, عورت کس طرح کام کرتی تھی, مرد کس طرح جو ہے کرتے تھے. پیچھے کھیت دکھائے گئے ہیں, وہاں پر مرد جو ہے کام کر کے پھر آ کے کس طرح بیٹھتا تھا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسرا آپ کو یہاں پر شادی کی رسم نظر آ رہی ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے. آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کہ دنیا میں کس طرح لوگ جو ہیں شادیاں کرتے ہیں, سملیرٹیز کیا ہیں, ڈفرینسز کیا ہیں. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس ہماری ہسٹری ہے یہ کہ
किस तरह से सियासतदान बैठते थे, किस तरह से हमारे लीडर्स डिस्कस करते थे। और देखें फीमेल का रोल क्या था, औरत का रोल क्या था। राना लियाकत अली और बेगम फातिमा जिन्ना जो हैं, बेगम राना लियाकत अली और फातिमा जिन्ना दोनों देखें साइड बाय साइड जो हैं वो मेल के साथ हैं। और उस ज़माने में जो है वो कल्चर जो था वो मशवरे लेने का था, पढ़े लिखे लोग, औरतें भी सामने थी। ये 1947 और 70 साल से ऊपर हो गए हम, और अब आज हम जो हैं वो बिल्कुल पस्त की तरफ जा रहे हैं। ये आर्टिफैक्ट्स है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और टैक्सिला के, और इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोग किसकी पूजा करते थे, भूतों की परस्तिश करते थे, और कैसे टेक्नोलॉजी थी उनके पास, बर्तन कैसे यूज करते थे, जबान भी इनके पास थी, लिखत पढ़त भी था। इसका मतलब है कि लिखना पढ़ना भी इनको आता था। और कैसे यूटेंसिल्स यूज करते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो कैसे दिए यूज करते थे। ये नजर आ रहे होंगे, ये दिए नजर आते हैं, ये आपको ट्रांसक्रिप्ट नजर आ रहे हैं, लिखा हुआ नजर आ रहा है। पेंटिंग से पता चल रहा है कि लोग जो है किस तरह कपड़े पहनते थे, किस तरह मुकाबले होते थे, किस तरह फौज होती थी। ये नजर आ रहा है आपको कि ये जो है वो आइडल वर्शिपर थे, मतलब बुतों की पूजा को कहते हैं आइडल वर्शिपर। आइडल को वर्शिप करते थे। आइडल का मतलब IDOL, आइडल, आइडल वर्शिपर थे। जैसे ये अगर म्यूजियम से एक तस्वीर उठाई गई है जिसके अंदर लस्सी बना रहे हैं, अभी भी आज भी रूरल एरिया में चले जाएं तो ये बनाने का कॉन्सेप्ट नजर आता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, बहुत हमारा पुराना इंस्ट्रूमेंट है। ये बराबर में जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये मकली है, और यहाँ पर जो है ये डेड बॉडीज इस तरह रखी जाती थी। ये जितनी ज्यादा बड़ी हैसियत का शख्स मरता था उसके इतने लेवल्स होते थे। जो सबसे कम हैसियत का होता था वो मरने के बाद भी उसको सिंगल कबर मिलती थी, सिंगल मिलता था। और अगर वो हैसियत में बड़ा है तो डबल कबर, ट्रिपल कबर। और इस तरह ये एक देखें लेवल्स बनाए थे, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, ये देखिए पीछे 5 लेवल। तो जैसे जैसे जो जितनी बड़ी हैसियत का था उसके लेवल्स से पता चलता है कि मरने से पहले तो स्ट्रेटिफिकेशन थी, मरने से पहले तो समाजी दर्जाबंदी थी ही, छोटा बड़ा था, इनइक्वालिटी थी। मरने के बाद भी इनइक्वालिटी है, मरने के बाद भी जो है लोग इक्वल नहीं थे। उनके उस वक्त के कल्चर से हमें पता चल रहा है। तो ये चंद चीजें थी। मैं आपको कुछ वीडियोस शेयर करना चाहूंगी, और जो वीडियोस हम शेयर कर रहे हैं वो पहली मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ जो इसमें पता चलेगा आपको कि हमारे जो 5 बेहतरीन जो हिस्टोरिकल म्यूजियम्स हैं वो कौन से हैं। आपको नजर आ रही हैं ये पिक्चर्स। वो पिक्चर्स जो हैं ये बता रही हैं आपको कि म्यूजियम्स जो हैं वो जगहें होती हैं, वो प्लेसेस होती हैं जहाँ ये कल्चर को के स्टडी के आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं। मोहाटा पैलेस, अभी हम मोहाटा पैलेस को देखेंगे, सिंधियोलॉजी म्यूजियम को भी की भी वीडियो देखेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये मोहाटा पैलेस। पाकिस्तान रेलवे का पेशावर में जो हेरिटेज म्यूजियम है उसके अंदर पुरानी आपको देखें मॉडल्स मिलेंगे, नजर आएंगे, ट्रेन्स के मॉडल, पुरानी इन्वेंशंस। गंदारा म्यूजियम पेशावर में है। इसके अंदर जो पुरानी आबादियां थी, जो ज्यादातर जो है आइडल वर्शिपर्स थे, वो आपको नजर आएंगे इसके अंदर। आइडल वर्शिपर्स की सारी, टॉरंटन मार्केट लाहौर, इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जगहें बनी हुई हैं। जी, हम जो है दूसरी इस पे जा रहे हैं। मोहाटा पैलेस को हम देखेंगे।
کہ مہاٹا پیلس جو ہے اس کی ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے, یہ سی این این کی ورلڈ رپورٹ تھی. اور دیکھیں سی این این والوں نے جو ہے مہاٹا پیلس کو بہت زیادہ ریگارڈ دیا کہ کلچرلی بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹورسٹ کو دیکھنے کی بھی جگہ ہے. آپ کراچی میں رہتے ہوئے مہاٹا پیلس اگر نہیں گئے تو میرا مشورہ ہے کہ اب نیکسٹ انشاءاللہ جب آپ کا کوارنٹین کھل جائے اور ہم نارمل اس میں آ جائیں تو آپ لوگ جو ہیں ضرور مہاٹا پیلس جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں اور دیکھیں. اور اسپیشلی نائٹ ٹائم, ویسے تو ڈے ٹائم میں ہوتا ہے لیکن نائٹ ٹائم میں آپ وہاں پر گزریں تو اس کا جو سین ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اس کی لک جو ہے ابھی آپ نے دیکھی ہوئی ویڈیو میں بڑی خوبصورت ہے. ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے ہیں مہاٹا پیلس, اور یہی والی بات ہے کہ آپ ایز اے گروپ بھی جا سکتے ہیں. ہم ابھی جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف سندھیولوجی میوزیم کا. میرے پاس جو میری ویڈیو تھی میری کھل نہیں تھی تو میں نے یوٹیوب سے نکالی ہے. ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو ہر سال لے کے جاتے ہیں. سندھیولوجی میوزیم جامچورو میں ہے. میں اس کے ساتھ کامنٹری کرتی جاؤں گی. یہ انسٹیٹیوٹ ہے سندھیولوجی میوزیم کا. یہ انٹرنس ہے. ہمیں اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹیز کی طرف سے جاتے ہیں تو ان کو ٹکٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ وہ ان کو کنسیشن کے طور پر دے دیا جاتا ہے. لیکن یہاں بہت رش ہوتا ہے, اسکول سے اور ہر جگہ سے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. فرائیڈے والے دن بند ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. فرائیڈے کو مت جائیے گا کیونکہ فرائیڈے والے دن حیدرآباد میں اکثر کاروبار بند ہوتے ہیں. ان کی یہ والا پورشن ہے جو سب سے پہلا, اس میں پرومیننٹ جو پرسنالٹیز ہیں پاکستان کی اس کی انہوں نے آرٹیفیکٹس رکھے ہیں. اس میں بے نظیر کا بھی ہے, اس کے اندر قائد اعظم, رانا لیاقت علی سے لے کر پرانے سے لے کر نئے حد تک جو ہے اس میں آپ کو لیڈرز کی جتنے لیڈرز گزرے ہیں 1947 سے پہلے والے بھی ہیں جنہوں نے ہماری اسٹرگل میں سپورٹ کیا تھا آزادی میں, اور اس کے بعد بھی جو ہیں وہ بھی ہیں. اس میں بھٹو سے لے کر آپ کو جو ہے دوسرے افراد بھی ملیں گے. بے نظیر کا بھی دیکھا ہوگا آپ نے, پکچر تھی, اور ان کے آرٹیفیکٹس بھی, ان کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں اسی جگہ پر. انہوں نے کیا کیا کاوشیں کی وہ بھی رکھا ہوا ہے. یہ صرف ایک پکچرز کا ہے, اور ایک پورشن جو ہے یہ دیکھیں یہ شاعروں کا پورشنز ہے. شاعروں کا پورشن ہے, اس میں صرف شاعروں کی تصویریں جنہوں نے خاطر خواہ کام کیا ہے, جذبات کو ابھارا ہے, آزادی میں بہت حصہ لیا ہے. یہ والا پورشن جو ہے اس کے اندر مختلف کلچرز دکھائے گئے ہیں کہ مختلف ہمارے پاکستان کے مختلف ایریاز جو ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ
کس طرح سے رہتے ہیں. اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں اگر تو یہ سامنے والا جو کلچر نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو مرد جو ہیں اور ساتھ ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور گھر کے دوسرے افراد ہیں جو بوڑھے افراد ہیں, اور یہاں پر دیکھیں کلچر زمین پہ بیٹھنے کا ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کو الگ جگہ کے کلچر کو دیکھنے میں ملتا ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کلچر میں یہاں پر جو ہے یہ شادی کا کلچر ہے, سندھ کے حوالے سے ہے, اور اس میں کس طرح سے جو ہے وہ رسمیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان کے گھر بنے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ایک گاؤں کے سیٹ اپ میں جو ہے وہ شادی کا فنکشن کیا جاتا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے عورت جو ہے وہ چکی پیس رہی ہے, یا یوں کہیں کہ اپنے ہاتھوں سے آٹا بناتے تھے. یہ رلی بنائی ہے, پرانی رلیاں بھی رکھی گئی ہیں جو بہت پرانی ہیں. یہ آرٹ اور کرافٹ ہے جو کلچر کو شو کرتا ہے کہ ہم لوگ بڑے محنتی لوگ ہیں, اور ہمارا جو سب سے بڑا لائیولیہوڈ ہے وہ ایمبرائڈری کا کام ہے, کیلیگرافی کا کام ہے. اور دیکھیں کتنی خوبصورت چیزیں اور بنائی ہیں. یہ ہینڈی ورک ہے, سارا ہینڈی ورک ہے, ہینڈی کرافٹ ہے جو ابھی بھی انٹیریئر میں بنتا ہے اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو آپ کو یہاں پر جو ہے رچ چیزیں ملتی ہیں. یہ گیم ہے کبڈی کی گیم ہے, آپ کو پتا ہے یہ پنجاب کی ہے, اور یہ مطلب زیادہ تر اپنا پاور دکھانے کے لیے جو ہے اور وہ گیم کھیلتے تھے اس وقت جب لوگ جو ہے وہ کم ہوتے تھے. اچھا وہ ختم ہو گیا. وہ اب یہ پاکستان کے مانومنٹس کے حوالے سے ہے, میں دیکھتی ہوں.
اوکے جی، ہاں یہاں تک کے لیے صحیح ہے. یہ ڈاکیومنٹری جو ہے وہ میں نے اس لیے بھی چوز کی تھی کہ مجھے بہت پسند آئی تھی، میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ، کیونکہ میں نے جو ہے کبھی وزٹ نہیں کیا ادھر. تو یہ میں نیکسٹ میرا کوئی ٹور ہوگا تو ضرور میں چاہوں گی کہ میں یہاں وزٹ کروں. تو بہت اچھے ہیں یہاں پر ویکس میوزیمز ہیں، اس کا میوزیم بڑا بہترین ہے. اب دیکھیں آپ میوزیمس، سب میوزیمس ابھی ہم اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سارے میوزیم کی ڈاکیومنٹریز آپ کو دکھا سکیں، لیکن اگر آپ سارے میوزیمس کو اگر وزٹ کیا ہو، دیکھا ہو، میری ٹائم میوزیم میں گئے ہوں، وہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو آپ کے کلچر کی چیزیں ملیں گی، آپ کی ہسٹری پتہ چلے گی، آپ کی آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کے ہمارے اینسیسٹرز رہا کرتے تھے اور کیا چیزیں ہم نے کھوئی ہیں، کیا پائی ہیں، ہم نے کتنی اسٹرگل کی ہے. یہ میوزیم ہمیں وہ بتاتا ہے اور بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہم نے بہت ایزی لے لیا ہے اپنے ملک کو، ہم نے بہت ایزی لے لیا ہے اپنے سوسائٹی کو، اپنے کلچر کو، اور کتنا اسٹرگل اور کتنی محنت سے کتنے لوگوں نے جو ہے اس پر محنت کیا اور حاصل کیا. تو یہاں پر میوزیم کا رول جو ہے وہ یہی ہے، وہ ہمیں امپورٹنس بتاتا ہے میوزیم کا رول، اور یہ بتاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو ہم یہیں پر جو ہے اس کو اینڈ کریں گے. اور آپ دیکھیں اگر آپ کو ساتھ میں نظر آ رہا ہو تو یہاں پر بہت ساری اور میوزیم کی ہیں، پی ایف میوزیم کا ایکسپیڈیشن ہے، میں نے اور بھی نکال کے رکھی تھی. ہمارے پاس جو ہے ٹائم کی کمی ہے، اس لیے میں جو ہوں اور نہیں کر سکوں گی، اس لیے ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ اپنا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے والے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک اور چیپٹر ختم ہوا. نیکسٹ ہم کلاس میں پھر حاضر ہوں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کون سے چیپٹرس کو انکلوڈ کریں گے. اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.